عید کی تیاریوں کے لیے ایک اور دن مل گیا۔ ملک بھر میں چاند رات جمعے کی شب ہوگی۔ عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد سمیت ملک بھر کے شہروں کے بازاروں میں رات بھر رونق رہی۔ سلے سلائے کپڑوں، جوتوں اور میک اپ کی دکانوں پر رش۔ سجنے سنورنے کو بھی ہر کوئی تیار۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ نماز عید الفطر کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہوں گے۔ لاکھوں فرزندان توحید نماز عید ادا کریں گے۔ آسٹریلیا میں عید وزیر اعظم اینتھونی البانیسی سڈنی کی مسجد گئے۔ مسلمانوں کے تہوار میں شریک ہو کر مبارکباد دی۔ امریکہ اور کینیڈا میں بھی جمعے کو عید کا امکان۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں چاند نظر نہیں آیا۔ عید کل منائی جائے گی۔ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد کا آج عید منانے کا اعلان۔ لندن میں سب سے بڑی اور رنگا رنگ چاند رات۔ جیو ٹی وی اور جنگ کے تعاون سے منعقد چاند رات میں لوگوں کی گہما گہمی۔ ہاتھوں پر ہینا کے خوبصورت ڈیزائن بنوانے کے لیے مہندی کے سٹالز پر خواتین کی لمبی قطاریں۔ خوبصورت ملبوسات، چوڑیاں، جویلری، پرفیوم، میک اپ، کھلونے اور دستکاری کے سٹالز پر بھی رش۔ چاند رات منانے آنے والوں کے لیے مزے مزے کے کھانوں کا بھی اہتمام۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر حملہ۔ آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا کے مختلف علاقوں کی بجلی منقطع۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اشدود اور حیفا ریفائنریز پر پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل استعمال کیا۔ حملوں میں خیبر شکن، عماد اور حاج قاسم میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ حملوں کے دوران امریکی F-35 جنگی طیارے کی ہنگامی لینڈنگ۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایرانی جوابی کارروائی سے جہاز کو نقصان پہنچا۔ ایران کی فارس گیس فیلڈ پر حملوں کے جواب میں قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی توانائی کی تنصیبات پر ایران کے جوابی حملے۔ سعودی عرب کی بحیرہ احمر پر واقع ینبو پورٹ سے متصل ریفائنری پر بھی حملہ۔ ابوظہبی کی حبشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر میزائل کا ملبہ گرنے کے واقعات۔ تنصیبات متاثر، کام عارضی طور پر بند۔ قطر کے راس الفان صنعتی شہر پر حملوں کے بعد آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا۔ آبنائے ہرمز کے قریب خلیج عمان میں جہاز پر حملہ، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کی 2 ریفائنریز کو ڈرون سے نشانہ بنایا، کویت نے تصدیق کر دی۔ مشرق وسطیٰ میں آئل اور گیس تنصیبات پر حملوں کے بعد دنیا بھر میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل تک جا کر کچھ نیچے آئی اور $114 فی بیرل پر تیل کی فروخت ہوتی نظر آئی۔ یورپ اور برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ مغربی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 35% تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے یورپ میں گیس کی قیمت تقریباً ڈبل ہو چکی۔ قطر انرجی کے CEO اور توانائی کے امور کے وزیر مملکت سعد الکعبی نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں نے قطر کی LNG کی پیداواری صلاحیت کا 17% ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سالانہ ریونیو میں $20 بلین کمی کا اندازہ ہے۔ یورپ اور ایشیا کو LNG کو سپلائی متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ایران کے حملوں کے باعث LNG سائٹس کو نقصان پہنچا ہے، جس کی مرمت کی جائے گی اور 3 سے 5 سال تک 12.8 ٹن LNG کی سپلائی متاثر ہوگی۔ سعد الکعبی نے کہا کہ حملوں کے باعث LNG سائٹس کو پہنچنے والے نقصان کے باعث قطر انرجی کو اٹلی، بیلجیم، جنوبی کوریا اور چین کے ساتھ LNG فراہمی کے 5 سال کے طویل مدتی معاہدوں کو مجبوراً معطل کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے جواب میں طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ کیا۔ تحمل کا مظاہرہ کشیدگی میں کمی کی درخواستوں پر کیا گیا ہے۔ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جنگ کا خاتمہ کسی بھی انداز سے ہو، شہری علاقوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ لازمی شرط ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ کو شطرنج سے تشبیہ دے دی۔ ایرانیوں کو ہوشیار اور ذہین قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے جنگ شطرنج کا ایک بڑا کھیل ہے اور ہم بہت ہوشیار لوگوں سے یہ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ یہ انتہائی ذہین اور اونچے پیمانے کا IQ رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں۔
ज़मीनी फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी इक़दाम के लिए कई इम्कानात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, साउथ पारस पर हमला इसराइल ने किया, ट्रंप ने मज़ीद हमलों से रोक दिया है। बोले, सदर ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर किया ना कर सकता था। ईरान जंग पर ट्रंप और मेरे दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। दो रहनुमाओं के दरमियान इस तरह की कोऑर्डिनेशन पहले नहीं देखी गई। ट्रंप लीडर हैं, वो उनके इत्तेहादी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल और गैस की पाइपलाइनें जज़ीरा नुमा अरब से गुजार कर इसराइल तक लाई जानी चाहिए ताकि आबनाए हरमज़ में फंसने वाले मकामात से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर दिया जाए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि सऊदी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है, लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी जारहियत और शहीद रहनुमाओं के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीक़ा है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। सदर पेज़ेश्कियान ने ख़बरदार किया कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़ी ना हुई तो ये आग बहुत से लोगों को जला देगी। बरतानवी अखबार ने ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की शहादत को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत से भी बड़ा सानहा करार दे दिया। लिखा कि अली लारिजानी सियासत के मर्द मैदान थे और न सिर्फ ईरान बल्कि रूस और चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों में अपना ज़ाती असर रखते थे। यही वजह है कि इसराइल ने उन्हें निशाना बनाया। अली लारिजानी की मौत पासदारान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा सानहा है। यूरोपीय कौंसिल बराए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ईरानी अमूर के माहिर एली जेरोन माई का इंटरव्यू भी अखबार में शामिल किया गया है, जिसमें जेरोन माई ने कहा कि नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि जंग बंदी और इसके बाद ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप के पास मौजूद तमाम रास्ते महदूद हो जाएं। जेरोन माई के मुताबिक अली लारिजानी ही वो शख्स हो सकते थे जो जंग बंदी और मुज़ाकरात मुमकिन बना सकते थे। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल-वरदाई ने कहा है कि कम लोग जानते हैं कि अली लारिजानी ने जर्मन फ़लसफ़ी इमैनुअल कांट पर 4 किताबें लिखी थी। वो फ़लसफ़ी थे, एक ऐसे मुज़ाकरातकार जिनके साथ मेज़ पर बैठकर मामला तय कर सकते थे। शहादत से चंद रोज़ पहले अली लारिजानी की सदर पुतिन से मुलाकात भी हुई थी। क्रेमलिन में हुई इस मुलाकात से पहले नमाज का वक्त होने पर लारिजानी ने दरवाजे के 2 मैट्स जोड़कर कागज़ और रुमाल बिछाकर नमाज अदा की थी। शहादत के बाद वीडियो वायरल हो गई। आबनाए हरमज़ पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान का मुश्तरका अभियान जारी। मदद की पेशकश। तवानाई मंडियाँ मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। कहा गया है कि तवानाई की मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करेंगे। आबनाए हरमज़ को महफूज गुज़रगाह बनाने की मुनासिब कोशिशों में शमूलियत के लिए तैयार हैं। कमर्शियल जहाज़ों पर ईरान के हमले काबिल मज़म्मत करार। ईरान से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तवानाई पैदावार बढ़ाने पर काम करने का भी अज़्म। और फिल्म बुल्ला की हर तरफ धूम, दुनिया भर में चर्चा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर फिल्म का ट्रेलर छा गया। 30 बैनुल अक़वामी फिल्मों के मुकाबले में चौथा नंबर कामयाबी को ज़ाहिर कर रहा है।